मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो से हम सूरह ताहा को मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ हरफ ब हरफ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम सूरह ताहा का पहला लेसन सीखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। सूरह ताहा मक्की सूरत है और इसकी 135 आयात हैं और 17 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा, ये जो आप पहला लफ्ज़ देख रहे हैं ये हरूफ़े मुक़त्तआत में से है। ये चंद सूरतों के शुरू में आते हैं और इनका माना व मफ़हूम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। ताहा मा अंज़लना, मा अंज़लना, यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। मा अंज़लना अलैकल कुरआन। अब जो पहला काफ आप देख रहे हैं इसको हमने बारीक अदा करना है और दूसरा काफ जो दो नुक्तों वाला है इसको हम पूरा अदा करेंगे। अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर किसी भी लफ्ज़ पर वक़फ़ करना हो और उसके आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर हो तो वहाँ पर वसल और वक़फ़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं की जाती। लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। इल्ला तज़किरतन लिमन, मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना के साथ अदा करेंगे। गुन्ना की आवाज़ भी नाक से अदा होती है। मीम या ज़बर मई, लिमन यख़शा। तंज़ीलन मिम्मन, तंज़ीलन मिम्मन। अब यहाँ पर दो मीम मुशद्दद है तो दोनों पर ही गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना करते हुए मीम की आवाज़ को कुछ देर नाक में रोक कर रखेंगे। तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़, मिम्मन खलक़ल अर्ज़। वस्समावातिल उला, वस्समावातिल उला। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर है तो यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वस्समावातिल उला। अर्रहमानु, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अब यहाँ पर अक्सर लोग इस लफ्ज़ पर मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर हमने शीन को सीन साकिन के साथ मिलाना है और इस तरह से अदा करना है। अलल अर्शि इस्तवा, लहू मा फिस समावाति, लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़ि, वमा फिल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा। अब यहाँ पर जो आप लोग या देख रहे हैं ये या सिर्फ रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं किया जाएगा। वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा। सा को अदा करते हुए नरमी के साथ अदा करेंगे और सा की आवाज़ में सीटी की मिसल आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। सरा, सरा।
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں واؤ کو ساکن کر دیں گے، ہا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، سا اور سین ان دونوں میں بھی ہمیشہ ہی فرق کر کے ادا کرتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ رَأَى، یہاں پر حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے تو اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں، لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی را لام دو زبر لام زبر لا عین لام زبر علام یا زیر لی نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر دال پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس دال کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، علی النار ہدا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں کہ اس دال کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے دال کو ساکن نہیں کرنا بلکہ دال پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس دال کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے وقف کی صورت میں، او اجد علی النار ہدا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ واحد لفظ ہے کہ جس کو بغیر کھینچے ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ والی ویلیو نہیں دے رہا، کیونکہ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا یہ بغیر کھینچے ہی ادا کیا جائے گا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انی انا ربک فاخلع نعلیک، پہلے لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے، پھر نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی، انک بالواد المقدس طوی۔ اب یہاں پر بھی واو پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، طوی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي پہلے نون مشدد پر غنہ کریں گے اور دوسرے نون کو ہم نے یاء مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اب یہاں پر دیکھیں کہ نون کو ہم نے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اس الف کی وجہ سے اس نون کو کھینچ کر ادا نہیں کریں گے کیونکہ قرآن مجید میں یہ واحد لفظ ہے کہ جس کے ساتھ الف مدہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے. آنا الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. یہاں پر جو آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے. یہ جو کھڑی زبر ہے یہ لام کے اوپر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اب یہاں پر دیکھیں کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے. لِذِكْرِي ان الساعة آتیۃ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا كل نفس بما تسعى اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر چھوٹی میم ہے تو تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے تو یہاں تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے. نفس بما تسعى فلا يصدنك نون مشدد پر غنہ کریں گے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن. میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے. من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقف بھی اسی طرح سے ہی ہوگا کہ دال کو اوپر کھڑی زبر کو ہی ادا کریں گے. فتردى واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى بيمينك يا موسى قال هي عصاي. اب یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں. یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو یا کو ساکن کر دینا ہے، صاد کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر وقف اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر علامات وقف میں سے جیم یہاں پر موجود ہے. قال هي عصاي اتوکأ علیہا. یہاں پر ہم نے حمزہ کو بغیر جھٹکے اور بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اتوکأ علیہا وأهش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری حرف یہاں پر عین ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کے اوپر ہے کھڑی زبر۔ اگر آخری حرف پر کھڑی زبر ہو تو وہاں پر وقف اور وصل کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، جیسے یہاں پر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اسی طرح یہاں پر بھی، اور اب یہاں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ان ویڈیوز کے ذریعے خود بھی قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھیں اور ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔